إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم أو كما جاء. برادران اسلام اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی جس کے اندر رمضان کے باتیں بیان کی گئی ہیں، رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. پھر ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن اللہ کی بات، میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو لیکن میں اپنی مہربانی سے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تم کو چاہیے کہ مجھ سے معافی چاہو اپنے گناہوں کی، میں تم کو معاف کر دوں گا. آیت جو پڑھ کر سنائی میں نے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن میں کیا ملے گا؟ ہدایت ملے گی، واضح باتیں، واضح دلیلیں ملیں گی کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی ہے. پڑھ کر دیکھ لیجئے قرآن مجید کتنی صاف کتاب ہے، کتنی واضح آیات ہے. والفرقان، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے قرآن پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا. ثواب کا کام کون سا ہے، گناہ کا کام کون سا ہے، ان کو معلوم ہوگا. کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے قرآن پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا. اب جو آدمی رمضان کو پالے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اگر سفر میں ہے، بیمار ہے، تو پھر دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لے. اللہ تمہارے لیے جو شریعت نازل کیا ہے آسان ہے. اللہ تم پر مشقت تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا، آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم پورے روزے رکھ سکو. اللہ نے جب تمہارے لیے اتنا انتظام کیا ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو.
اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ اگر تم سے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، ان کو بتا دو میں قریب ہوں، دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کب؟ جب کہ تم میری بات کو قبول کرو گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ان کو چاہیے کہ میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر پورا ان کو بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایسی صورت میں ان کو ہدایت ملے گی۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ حالانکہ 4 مہینے بڑی عزت و احترام کے ہیں 12 مہینوں میں، ان مہینوں میں قرآن نازل نہیں ہوا، رمضان میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی مصلحت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ دن رات پیدا کیا، دن کے کام الگ ہیں، رات کے کام الگ ہیں، مہینے پیدا کیا، 4 مہینے کو افضل مہینے بتایا، احترام کے مہینے بتایا، رمضان کو بہت ہی فضیلت والا مہینہ بتایا۔ ہفتے کے 7 دن ہیں تو جمعے کے دن کو سارے دنوں کا سردار بتایا کہ جمعے کے دن عبادت زیادہ کرو، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ راتوں میں بہت راتیں ہیں، یک شب قدر بھی آنے والی ہے۔ وہ اللہ کیا کیا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کیا گیا، کیا کیوں؟ تاکہ ہم اپنی غفلت سے بیدار ہوں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ رمضان آتا ہے بندوں کو یاد دلانے کے لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت دی۔ 11 مہینے تک تم دنیا کماتے رہے، کچھ غفلت ہو گئی، اللہ کو بھول گئے، دلوں میں زنگ چڑھ گیا۔ اب یہ مہینہ آیا ہے اس زنگ کو دھونے کا، اب یہ مہینہ آیا ہے آخرت کو کمانے کا۔ 11 مہینے کھاتے پیتے رہے، پیٹ بھرتے رہے، اب یہ مہینہ آیا ہے اس پیٹ کو بھوکا رکھنے کا۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں نا، اللہ کے غلام ہونے کا تصور ہم کو آ جائے کہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، پھر آدمی خود بخود اللہ کے احکام پر عمل کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ یقین نہ ہو کہ میں اللہ کا غلام ہوں تو پھر اپنی مرضی پر عمل کرتا ہے۔ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، ہر چیز میں سوچتا ہے، پوچھتا ہے اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اب کیسے کرنا چاہیے، کون سا کام کیسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا آقا ہے، اس کا مالک ہے، اس کو پیدا کیا اور پالنے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر وہ نہیں چل سکتا، اس کی مرضی کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انسان کو پہلے ہونا چاہیے ایمان۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی کے یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا، اس کو یقین ہے کہ اللہ نے مجھے 11 مہینے کھانے کی اجازت دی، کھایا دن میں، اب اللہ مجھ سے کہتا بھوکے رہو، بھوکے رہنا چاہیے کچھ بھی ہو جائے۔ یہاں تک کہ سفر میں بھی اگر طاقت ہے تو روزہ رکھتا ہے، سب پتہ نہیں بعد میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، اس کا ثواب چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ صاحب جو آدمی روزہ رکھے گا رمضان کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سفر میں بھی اگر مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو سفر میں بھی روزہ رکھتا ہے، اس کو یقین ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ گناہوں میں کون نہیں ہے آدمی، ہر آدمی گناہ کرتا ہے، توبے کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رمضان میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ رمضان عربی لفظ ہے، رمضان کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے سخت گرمی۔
سخت گرمی کو رمضان سخت گرمی والا. کیا سخت گرمی والا؟ حالانکہ روزہ ٹھنڈی میں بھی آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے. آج گرمی میں آیا، 33 سال کے بعد پھر گرمی میں آئے گا، درمیان میں ٹھنڈے دنوں میں آئے گا. یہ گرمی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. جیسے کوئی بھی چیز اگر ڈالے آگ میں جل جاتی ہے نا، یہ مہینہ آ کے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے. یہ معنی بھی رمضان کا بیان کیا گیا. تو لہٰذا رمضان کا یہ جو موقع اللہ کے نیک بندوں کو ملا ہے، اس کی قدر کرنے والوں کو قدر ہوتی ہے. جو لوگ اور دنوں کی طرح رمضان کو بھی سمجھتے ہیں، ان کو کیا قدر ہوگی. ایسا سمجھ لیجئے، ایک مثال کے طور پر کوئی آدمی بڑی محنت کرتا ہے، اسکول گیا، کالج گیا، بڑی محنت کر کے پڑھا، اس کے لیے پیسہ بھی دینا پڑا، خرچ بھی کرنا پڑا، رات دن جاگنا پڑا، بہت بہت محنت کیا. دوسرا آدمی ہے جو رکشہ چلانے والا ہے، بوجھ اٹھانے والا ہے، مزدور ہے، وہ سمجھتا ہے دیکھو بیکار یہ سب کرتے ہیں. میں تو ایسا ہوں کہ روزانہ سویرے نکلتا ہوں، شام آتا ہوں، پیٹ بھر کے کھانا بھی مل جاتا ہے، روزانہ 400-500 روپے مزدور بھی ملتی. ان کا قصہ الٹا ہے کہ جاتے، محنت کرتے، ٹائم ویسٹ کرتے، پیسہ بھی بھرتے، کیا ملے گا ان کو. ویسے ہی بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو ان کو نہیں سمجھتے ہوں گے، رمضان میں روزہ رکھنے والے، تلاوت کرنے والے اور صاحب نماز پڑھنے والے، ان کا بدلہ تو بعد میں ملے گا نا. اس کو بولتے ہیں ثمرہ، اس کو بولتے ہیں رزلٹ. رزلٹ پر ہر چیز ہوتی ہے. وہ آدمی جو کہ روزانہ کماتا ہے، روزانہ محنت کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا، کمر اس کی بیٹھ گئی، اب محنت نہیں کر سکتا، کما نہیں سکتا، کوئی اس کو دیکھتا نہیں، ہر جگہ بیچارہ بھیک مانگتے پھرتا رہتا ہے، کوئی دیا نہیں دیا. دیکھو یہی حال ہے کہ رمضان کی قدر نہیں کرنے والے ایسے ہی ہیں جیسے وہ مزدور سمجھتا ہے ہم تو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے پاس ثواب حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں. لہٰذا 3 باتیں اللہ نے روزے کے تعلق سے کہیں. ایک تو تقویٰ جو پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ پیدا ہونا تمہارے اندر، اور تقویٰ کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہے، اپنے دل کو صاف کرنا، نفس کو پاک کرنا، یہ سب تقویٰ. ایک معنی تقویٰ کا آتا ہے بچنا، گناہوں سے بچنا. اب کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، اور بچا ہم کو جہنم کی آگ سے. تو بچنا، گناہ سے بچنا، غیبت سے بچنا، بیہودہ باتوں سے بچنا، بیکار ٹائم ویسٹ کرنے سے بچنا، یہ سب تقویٰ میں آتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے دور رہنا، غلط کاموں سے دور رہنا، یہ بھی تقویٰ میں آتا ہے. نفس کو پاک کرنا، قد افلح من زکاہا، اس نفس کو جو آدمی پاک کرے گا وہی قیامت میں کامیاب ہوگا. تو روزے کا ایک مقصد ہوتا ہے دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، دل کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھانا، اس دل کو غلط کاموں کی طرف جانے سے روکنا. ایک انقلاب، ایک تبدیلی آ جانا چاہیے رمضان آنے سے. رمضان آتے ہی ہمارے اندر ایک تبدیلی آ جانی چاہیے. اب ہم کو ہر آدمی اللہ کا بندہ نظر آتا ہے. اذان ہوئی، سارے لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں، ظہر کی اذان ہو، عصر کی اذان ہو، مغرب کی. تو ہر وقت ایسے ہی کرنا چاہیے، 11-12 مہینے بھی. لیکن 11 مہینے میں تو کچھ سستی ہو گئی، نماز کبھی چھوٹ گئی، جماعت کبھی چھوٹ گئی، پھر پڑھ لیا. لیکن رمضان تو 1-1 منٹ نیکی کمانے کا مہینہ ہے. جو ہی اذان کی آواز سنا، کام کا چھوڑا، مسجد کا رخ کیا. اب مسجد کو آ گیا تو روزانہ جلدی نکلتا تھا، اب بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، معافی چاہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اللہ میں تیرے حکم پر عمل کیا. بھوکا پیاسا ہونا
تیرے حکم سے میں بھوکا پیاسا ہوں، اللہ مجھے دے. اس طرح دیر سے نکلتا ہے، آتا مسجد کو جلدی ہے اور نکلتا دیر سے ہے. ایک انقلاب ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے رمضان کا مہینہ آتے ہی. ویسے نظر بہت کم آتا ہے. پہلے دن جب تراویح شروع ہوتی ہے مسجد بھر جاتی ہے، دوسرے دن تیسرے دن کم ہوتے ہوتے لوگ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں. کیا ایمان ہوا، اللہ پر کیا یقین ہوا. پہلے رمضان کو جو اللہ تھا، دوسری تیسری 10ویں 20ویں 30ویں رمضان کو وہ بھی اللہ ہے نا. ایمان نہیں. ایمان اگر ہوتا تو پھر ایسے نہیں نہ کرتے. ایمان اتنا کمزور ہے، یہ ایک جھونکا آیا بس ختم ہو گیا ہے نا. مکڑی کا جالا ہے نا، اس کو ذرا سا ہاتھ لگائے اس کے تاگے پورے ٹوٹ جاتے. کتنے تاگے سے مکڑی اپنا جالا بنتی ہے. اور لوگ تو کہتے ہیں یہ ایک جالا جو ہم کو بہت باریک نظر آتا ہے اس میں کئی سو جالے ہوتے ہیں مل کر اتنا باریک ہے وہ. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. ویسا ہمارا ایمان بھی بڑا کمزور ہے. سال میں 1-2 دن ذرا تازہ ہوا پھر بیٹھ گیا پھر ختم ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایماناً واحتساباً، یقین ہے کیا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تراویح پڑھنے کی. ایمان ہے، احتساباً ثواب حاصل کرنے کی خواہش ہے. جب نہ تم پوری طرح پابندی کرو گے، نماز کھاؤ گے، پوری تراویح پڑھو گے، پیر دکھتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، نیند آتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو مانتا ہے. غلام نا کیا کرے گا. تھوڑی مثال دنیا میں سمجھ لیجئے نا. یہ بیل ہے میرے بھائی، بیل بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن آدمی پیسہ دے کے خرید کے اپنا مالک سمجھتا ہے بیل کو. کام کرتا بیل تھک گیا بیچارہ، جا کے بیٹھا. اب اس کو کوئی اور گرا کیا گئی کہ صاحب وہ فلاں چیز اٹھا کے لے جاؤ. گیا بیل کو اٹھاتا ہے، جلدی اسے اٹھتا ہے بیل. نہیں اٹھے گا مار کھائے گا نا. کتنا ڈرتا بیل یہ کہ انسان سے، اس لیے کہ بیل کو بھی اتنی عقل ہے، میں نہیں اٹھا تو مار کھاؤں گا. اتنی عقل اس کو ہے. دنیا میں ایک انسان ہو، حالانکہ وہ بیل چاہتا اس کو سینگ مار کے گرا دیتا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی عقل دی کہ تیرا جو مالک ہے جو بولتا ویسے کر. یہ جانور کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں، اس کی کتنی طاقت اتنی دینا چاہیے. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں یہاں تک کہ کاٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، گر جاتا ہے اور جا گردن دے دیتا ہے. اس کو معلوم بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کاٹنے لے جا رہے، لیکن کیا کرے گا مالک. نہیں مانوں گا تو مار کھاؤں گا، نہیں اس کی بات مانوں گا تو اور پتہ نہیں کیا کیا سزا دے گا. ایک جانور کو کتنی عقل ہے میرے بھائی، انسان کو اتنی عقل ہے کیا. میں اگر میرے آقا کی بات نہیں مارا، اللہ کی بات نہیں مانا، اور رمضان میں بھوکا پیاسا دن میں نہیں رہا تو اللہ مجھے مارے گا، اللہ مجھے جلائے گا. یہ سزا تو بیل کو دیتا ہے مارنے کی، اور اللہ سزا جو دیں گے آگ کی سزا، جلانے کی سزا. اسی لیے کہا ایماناً، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہم کو اتنی عقل ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں بھی جلائے گا. احتساباً، انعام بھی ایسا ہی ملے گا نا. ہاں ویسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بیل پالتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں نا، وہ جا کے بیل وہ اترتے ہی فوراً اس کو موز کھلاتا، کیا خوش ہو جاتا بھائی. اب وہ ہمیشہ تیار رہتا، کب بولے گا مالک فوراً مجھے موز ملے گا. بندے کو تو یقین نہیں. جانوروں کو میں دیکھتا سوچتا ہے اللہ، اس کو اللہ کتنی عقل دیا ہے، انعام پانے کے لیے اس کو کتنی خواہش ہے، ایک موز کھانے کے لیے اس کو کتنی خواہش ہے. ہم یہ ہے کہ ثواب کا مطلب ہی سمجھے نہیں، ثواب کا معنی ہی سمجھے نہیں. کیا سمجھے معلوم نہیں. احتساباً، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ رمضان کی قدر کریں. آدمی غفلت میں گزار دیا، 5واں روزہ ہو رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، اتنے دن گزر گئے،
ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ غفلت میں تھے، کچھ لوگ نماز چھوڑ دیے، روزے نہیں رکھے، لیکن اللہ کے یہاں معافی سب کے لیے۔ کیا کہا اللہ نے کہ مجھ سے بندے پوچھے ہیں تو کہوں میں قریب ہوں، ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے تم رات دن گناہ کرتے ہو، مجھ سے گناہ کی معافی چاہو تو میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ معافی چاہنا چاہیے، یہ روزے جو چھوٹ گئے بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ ہم کو لینا چاہیے، رمضان میں ہم کیسے تھے، کیسے ہیں، اور رمضان سے پہلے کیسے تھے۔ اگر ہمارا پورا ٹائم آفس کا بھی، گھر کا بھی، نیوز کا بھی، پیپر پڑھنے کا بھی، لوگوں سے ملنے کا بھی، وہ سب ٹائم ویسے ہی رمضان میں ہے، کیا فائدہ جی تمہارے روزے کا؟ تم نے رمضان کی کیا قدر کی؟ کچھ بھی تم نے قدر نہیں کی۔ لہٰذا میرے بندو، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھو، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، اللہ نے ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، اللہ نے ہم کو گناہوں کی معافی کے لیے یہ مہینہ خاص کیا۔ سمجھو جی اس کو، تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرو، تکبیر پہ بیان کرو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان کے احکام گزشتہ جمعے میں بیان کیے گئے تھے۔ رمضان کی قدر کرو، رمضان مسجدوں کو آباد رکھو، کاروبار کے لیے بھی وقت مخصوص کرو، تلاوت کے لیے بھی مخصوص کرو کہ صاحب اتنے وقت تک ہی کاروبار کرنا ہے، اس کے بعد کتنا ہی بڑا کاروبار ہو نہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ آیا آخرت کمانے کے لیے۔ 11 مہینہ اللہ نے دیا ہم کو دنیا کمانے کے لیے، اور اللہ چاہتا تو 11 مہینے کے روزے فرض کرتا اور 1 مہینہ کمانے کے لیے لگتا تو کیا کرتے؟ تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو نا، اللہ نے تمہارے لیے بڑی آسانی پیدا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توفیق دے۔ خاص کر عورتوں کو چاہیے کہ زیادہ وقت تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور عبادت میں گزاریں۔ صرف پکاتے رہنا، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، عورتوں کا یہ شوق کم ہونا چاہیے۔ مرد بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کا شوق عورتوں کو پیدا ہو جاتا ہے تو مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ مرد رمضان میں 3 مرتبہ قرآن ختم کریں گے، بہت ساری عورتیں 10 مرتبہ، 8 مرتبہ، 7 مرتبہ قرآن ختم کر دیتی ہیں، اس لیے کہ جب ان کو آخرت کا شوق آ جاتا ہے عورتوں کو تو مردوں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سارے مسلمانوں کے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ کے غافل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اس مہینے کی قدر کرنے کی، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے روزوں کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ موسم کی سختی کو دور کر کے بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھنے کے لیے شریعت کے اندر اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ بچے اس کی وجہ سے بہت کمزور نہ ہو جائے، بہت تکلیف نہ اٹھائیں۔ بچوں کو بھی مشق کرانا چاہیے روزے رکھنے کی، صحابہ کرام نے کیا تھا اسی طرح، تو لہٰذا بچوں سے بھی روزہ رکھوائیں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت، اللهم سقيا رحمة، اللهم ما أنزلت علينا، اللهم اجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين يا رب العالمين، اللهم ارحم الصائمين، اللهم المسلمين يا رب العالمين،
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأعظم.